ہے کہ مذاہب نے آ کر ایک مصنوعی تصور اور آئیڈیل یہ پیدا کر دیا کہ گویا زندگی سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تو اپنی ماہیت سے بلند ہو جا، یعنی زندگی ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو آسمان کی کشش سے بادل بن جا، اور یہی ٹرانسینڈنس کا مطالبہ آدمی سے بھی کیا گیا کہ تو آدمی ہونے کی پیور اقدار سے دستبردار ہو جائے، یعنی پاور اور فریڈم سے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب میں یہ عمل یا جبر کا یہ بیج یہودیت نے بویا، اور اس بیج کو درخت بننے کے لیے جس آبیاری کی ضرورت تھی وہ آبیاری کا کام مسیحیت نے کیا۔ اور اب میں پہلی مرتبہ اٹھاؤں نیچے کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا، یہ ایکو ہومو یا ایکو ہومو تو ایک ایسی کتاب ہے کہیں بھی مل سکتی ہے، ایک سیٹنگ میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ ایک مضمون کی طرح کی کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے، ایک نشست میں آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ اس میں دیکھیے گا۔ تو اس نے اپنے آپ کو لقب دیا تھا کہ میں ڈسٹرکٹر ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں پورے اخلاقی نظام کو ری ویلیویٹ کروں گا۔ ری ویلیویٹ کرنے سے مزید اس کو اس کی نیچرل اصل سے پلٹاؤں گا، اس پر سے مذہب کی گرفت یا جو جبر ہے اس کو توڑوں گا۔ تو یہاں تک واضح ہے نا؟ اب اس نے جو کام کیا ہے، یعنی کہ مذہبی اخلاقی اسٹرکچر پر ضرب لگانے کے لیے، وہ کام ماسٹر سلیو موریلٹی کے عنوان سے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی وہ انشا پردازی ذرا دیکھیے کہ پورے مذہبی نظام الاخلاق کو اس نے سلیو موریلٹی کہہ کر ایک کیاس میں آئی ہوئی تہذیب کے لیے کشش پیدا کر دی۔ کشش یہ کہ سلیو موریلٹی سننے ہی میں برا لگتا ہے اور ماسٹر موریلٹی سننے میں اچھا لگتا ہے۔ تو اس کی فہرست میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس کا اصول یہی ہے، طاقت اور کمزوری۔ سلیو موریلٹی کمزوری کی بنیاد پر ہے، ماسٹر موریلٹی طاقت کی اساس پر ہے۔ یہ طاقت جو ہے وہ پیور طاقت ہے، یہ طاقت کوئی علمی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کوئی ذہنی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت بالکل ٹھوس طاقت ہے۔ یعنی طاقت کا مطلب ہے کہ جو تخریب کر سکے، یعنی نیٹشے کا جو کانسیپٹ آف پاور ہے نا، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، مطلب وہ طاقت جو مینار بنا سکے وہ نیٹشے کی مطلوبہ طاقت نہیں ہے۔ جس کی مطلوبہ طاقت یہ ہے کہ جو بنے ہوئے مینار کو گرا سکے۔ یہ اسی بنیاد پہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں ڈسٹرکٹر ہوں۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے، اچھا ہاں دوسرا یہ کہ ایک ہدف اس نے اپنی روایت کے مذہبی اوریجنس کو بنایا، اور اپنی دانش میں اس ٹیبو کو توڑا کہ اخلاق ہمیشہ مذہبی ہوتے ہیں۔ ہمارا تو یہ یقین ہے نا، اور ہمارا ہی نہیں، تمام کلاسیکل تہذیبوں کا یہ مسلمہ ہے کہ اخلاق ہمیشہ مذہبی ہوتے ہیں۔ اخلاق کا اوریجن بھی مذہب ہوتا ہے، اور اخلاق کا اینڈ بھی جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، اور اخلاق سے وابستگی کی ساری ارج مذہبی ہوتی ہے۔ اور اگر اخلاق
کی ارج مذہبی نہ ہونا تو اخلاق بے معنی ہے. پھر آپ یہ کہنے میں بجانے ہوں گے کہ تمام اخلاقیات ریلیٹو ہے، عارضی ہے اور مستقل نہیں ہے، بدل سکتی ہے. تو خیر وہ تو جب ہم اگلی مقام اپنے تھیوری آف مورالٹی پہ جائیں گے تو دیکھیں گے. اس نے جو دوسری ضرب لگائی ہے نا، وہ اس زمانے میں جو انلائٹنمنٹ کا بیج ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی زمین مغرب میں، اس پر لگائی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت آگے تک دیکھ رہا تھا. مذہب ہی جیسی شدت کے ساتھ اس نے دوسری ضرب کس چیز پہ لگائی ہے، یہ تو اب بتا دیں. سائنس پہ نہیں، تہذیبی معنوں میں رہیں، یعنی پاور اور آزادی کی قدر کو ذہن میں رکھیں. بس کہ ایک آدمی ایمان لایا کہ مقصود پاور ہے اور آزادی ہے، ٹھیک نا، طاقت. تو اس نے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں کو کہا کہ گاڈ از ڈیڈ. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی جگہ بنانے کے لیے وہ سب سے پہلے مذہب کا انکار کرے. اور دوسرا جو اس کی دوسری ضرورت تھی، یہ تو اس نے اپنی پرٹیکولر جو کیا ہوتی ہے ضرورت وہ پوری کی. اس کی آرگینٹل ضرورت بھی تھی سوسائٹی میں. وہ کیا کس چیز پہ ضرب کر رہے ہیں؟ ڈیموکریسی. اس سے بڑا ڈیموکریسی کا ناقد شاید سقراط بھی نہیں تھا. جمہوریت کو اس نے کہا کہ یہ ڈی جنریٹر آف ہیومینٹی، یہ انسان کو زوال آمادہ کر دیتی ہے، یہ آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی. دوسرا ضرب اس نے لگائی. کیوں لگائی؟ کہ یہ طاقت اور کمزوری کے فرق کو ختم کر رہی ہے. مذہب پہ ضرب لگائی زیادہ اس پہلو سے کہ یہ آزادی اور غلامی کے فرق کو ختم کر دیا. مذہب نے غلامی کو اخلاقی قدر بنا کر اور آزادی کو برا سمجھا کر، اور جمہوریت نے آ کے طاقت اور کمزوری کے ایٹرنل ڈفرینس کو ڈسٹرائے کر دیا. تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ ڈی جنریٹر ہے. اور جمہوریت کا بھی وہ اسی جوش خطابت سے مخالف تھا جو جوش خطابت اس نے عیسائیت اور مسیحیت پہ صرف کیا. واضح ہے کہ یہ کمزور اور طاقتور کے درمیان مساوات پیدا کرنے کی ویسی ہی کوشش ہے جیسی کوشش آزاد اور غلام کے درمیان فرق پیدا کرنے کی مذہب نے کی. واضح ہے کہ اس کا دوسرا جو ہدف ہے وہ جمہوریت ہے. تو کیا کہنے جا رہا تھا؟ ہاں، وہ جو میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ کہنے جا رہا تھا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نیٹشے جدید مغرب کے چند بہت مرکزی معماروں میں سے ایک ہے. جدید مغرب کا تصور انسان، جدید مغرب کا سوسائٹل اسٹرکچر اور جدید مغرب کا وہ جو کولونیلزم ہے جو اب دوسری شکل میں اور زیادہ بھیانک شکل میں ہے وہ، اور اسٹیٹ کا پاور پہ بہت شدت سے اصرار اور سوسائٹی کا آزادی پر اصرار، یہ جو جدید مغرب میں بالکل فعال اقدار کی طرح نظر آتا ہے نا، تو ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے لیے پاور ہے.
ان کی جو سوسائٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آزادی کی قدر پہ کھڑے ہیں، اور پاور سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کیپٹلزم سے، یعنی کہ پاور کا سوسائٹل روٹ کیپٹلزم ہے، اور پاور اپنی نیکڈ حالت میں ان کے ریاستی اسٹرکچر کا سنگ بنیاد ہے۔ مطلب آج ان کی پاور ان سے چھین لی جائے نا تو یہ سب ریت کے گھروندے ہیں، یہ ساری ریاستیں، یعنی انہوں نے ہر چیز کو پاور میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے، یہ ہر دوسری چیز سے پاور بیسڈ تعلق رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سوسائٹی میں ایک کیپٹلسٹک وے میں، ریاست میں ایک دوسرے انداز سے صحیح۔ یہ نقشے کا اثر ہے جو تاحال مطلب ہے ہی نہیں، بلکہ مغرب اپنی تشکیل میں اس وقت تک خود کو ادھورا سمجھے گا جب تک وہ نقشے کے بنائے ہوئے تمام ماڈلز پر خود کو ڈھال نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہ ان کے یہاں مساوات وغیرہ کا تصور کہنے کو تو ہے اور قانونی نظام میں بھی ہے، لیکن مساوات کو قانونی قدر صرف بنائے رکھنا یہ خود پاور پر مبنی ایک ویلیو ہے، یعنی اس کا مطلب مساوات کو بھی پاور بیس کر دیا گیا ہے، جبکہ مساوات انسان کی سماجی اور اخلاقی قوت اور عرض سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں مساوات سوسائٹی میں ان کے اندر مساوات جو ہے وہ کسی ہیومن ارج کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہیومن کلیکٹیوٹی کو قانونی طور پر مینج کرنے کا اور بعض طبقات کو محروم طبقات کی بغاوت سے بچانے کا ایک ہیلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور اس کے علاوہ کوئی علم بیکار ہے جب تک کہ وہ میری حیاتیاتی ضرورتوں کو ایڈریس نہیں کرتا۔ ہر وہ علم بے سود ہے جو میرے وجود کے حیوانی تقاضوں سے بلند ہو کر کلام کرنا چاہتا ہے۔ آدمی کیا ہے؟ ویسٹ کا آ جاتا ہے۔ ویسٹ کے آدمی کا مقصود اعظم ہے کمفرٹ۔ ویسٹ کے آدمی کی ساری آزادی جو ہے وہ کمفرٹ پہ صرف ہو رہی ہے۔ ویسٹ کے آدمی کا مطلب یہ کہ یہ ہائیسٹ گول ہے اس کا، کمفرٹ، مطلب وہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جس کے لیے وہ اپنی آسائشات سے خوشی سے دستبردار ہو جائے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں نقشے کی گونج کہاں سنائی دیتی ہے۔ ماڈرن ویسٹ کی مطلب ماڈرن ویسٹ کی اسٹڈی میں جو دو تین سب سے بڑے نام ہیں ان میں سے ایک ہے مشل فوکو۔ مشل فوکو کے برابر کا تہذیبی انالیسس کرنے والا آدمی، اتنی رینج رکھنے والا آدمی 20ویں صدی میں کوئی نہیں ہے، اور وہ بیک وقت تہذیبوں کے مطالعے کے کئی طریقوں کا بانی ہے، ایک کا نہیں کئی طریقوں کا۔ اس نے کئی سوشل تھیوریز دی، واضح ہے نا؟ تو مشل فوکو یہ لکھتا ہے کہ ماڈرن ویسٹرن مین بایو پروڈکٹ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے اگر اس کا مطالعہ کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ غلط نتائج تک پہنچائے گی۔ اس کے تجزیے کا آغاز یہ مان کر کرو کہ یہ حیوانی وجود ہے۔ بایو پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ یہ جس کو نقشے زندگی کی پیورٹی کہتا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بایولوجیکل سطح ہے، اور ہم اسے کہہ رہے ہیں حیوانی۔ تو یہ ایک بایو پروڈکٹ ہے،
اس کو اگر آسائشوں کا پانی نہیں ملے گا، اسے لذتوں پر قید سے بچانے والی آزادی اگر نہیں ملے گی تو یہ سوکھ جائے گا۔ اب ویسٹرن آدمی اس پودے کی طرح ہے جو لذتوں کی ہوا میں زندہ رہتا ہے، کمفرٹ کے پانی سے منہ پاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مشل فوکو کہہ رہا ہے۔ اور مطلب یہ کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اس طرح نہیں ٹال سکتے کہ یہ کسی پرجوش مغرب دشمن آدمی کا ایک لگایا ہوا بہتان ہے۔ یہ مغربی تہذیب کو ہر مغربی آدمی سے زیادہ جاننے والے شخص کا فیصلہ ہے۔ یا صرف فوکو نہیں، اگر مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک بڑے آدمی کا قول ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ایرک فرام نفسیات کا آخری بڑا آدمی ہے، اور وہ فرائیڈین جو معیار ہے نا اس کو کوالیفائی کرنے والا آدمی ہے، یونگ کی کیٹیگری میں فال کرنے والا آدمی ہے۔ یعنی وہ کلینکل نفسیات کا بھی امام ہے اور نفسیاتی تھیوریز کا بھی بانی ہے، جیسے فرائڈ تھا، جیسے یونگ تھا، جیسے ایڈلر تھا۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ آخری بڑا آدمی ہمارے یہاں نفسیات میں تھیورسٹ اور پریکٹیشنر دونوں کو ملا کے آیا ہے ویسٹ میں۔ تو ایرک فرام کہتا ہے کہ ویسٹ کے آدمی کی نفسیات میں داخل ہونے کا راستہ بھی ایک ہی ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایک ہی اصول پر ہے، وہ ہے جبلت۔ ویسٹرن مین ایک انسٹنکٹیو بینگ ہے، ویسٹ کا آدمی انسٹنکٹیو ہے۔ آپ سمجھ گئے انسٹنکٹیو کا مطلب وہی ہوتا ہے جو بایو پروڈکٹ کا ہوتا ہے، یا جو پیور لائف اور پیور مین کے تعلق سے نیچے کے پیش نظر تھا کہ یہ اپنی کسی نظریاتی ساخت کو اور کسی آدرشی ذمہ داری کو قبول کرنے والی کوئی فیکلٹی ہی نہیں رکھتا ویسٹرن مین۔ اب آپ سمجھے نا، یہ اثر کس کا ہے؟ یہ اثر نیٹشے کا ہے۔ یعنی نیٹشے نے اپنے پاور اسٹرکچر کو، پاور ویلیو کو اور فریڈم ویلیو کو اتنا زیادہ پرکشش اور اتنا زیادہ مبنی پر انکار بنا دیا۔ مطلب اس کی ٹیکنیک کیا تھی کہ پاور حاصل ہو یا نہ ہو، خدائی پاور کا انکار کر دو، بس پاور میسر ہے، اور آزادی حاصل ہونے کا تجربہ ہو یا نہ ہو، خدا کی ڈالی ہوئی بیڑیاں توڑ دو، بس یہ آزادی ہے۔ تو اس سے ایک عجیب طرح کی ایبسٹریکشن اور ایک عجیب طرح کی فلفلمنٹ دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ خدا کا انکار کرنے پر مطمئن ہو جانے سے جو قوت اور آزادی نفسیاتی اور جبلی اور حیوانی سطح پر محسوس ہوتی ہے، اسی آزادی اور اسی کیا نام ہے طاقت کے وہ مزے لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دائرۂ شخصیت میں، اپنے اپنے دائرۂ عمل میں۔ واضح ہے یہ بات؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یو این او میں جو ویٹو پاور دی گئی تھی کچھ قوموں کو پہلے، وہ تو بعد میں کوئی دباؤ ہوا کہ چین اور یہ سب دیا ہے، یہ ویٹو پاور کس کانسیپٹ سے دی گئی تھی؟ صرف مغربی ممالک، یہ پاور کی بنیاد پہ دی گئی ہے۔ اور ویٹو پاور جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دنیا کو دو مستقل طبقات میں تقسیم کر بھی دیا اور مان بھی دیا کہ طاقتور اور کمزور، مہذب اور غیر مہذب، آزاد اور غلام۔ تو
تو اب نیچے کی آزادی کا تصور یہ تھا کہ جس کے پاس زیادہ، جس کے استبل میں زیادہ غلام ہوں گے وہ زیادہ آزاد ہے، جس کی بندوق سے زیادہ لوگ ڈریں گے اور مریں گے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بالکل پلین، اور وہ یہ کہنے میں شرماتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے طاقت وہ ہے جو ڈرائے دوسرے کو، اور اس کا وہ ڈرنا صرف مفروضہ نہ ہو، اس کے مشاہدے کا نتیجہ ہو۔ یعنی چنگیز خان نے 1,00,000-2,00,000 آدمی مارے ہیں تو ہم اس سے ڈرتے ہیں نا، مطلب وہ کوئی خیالی وجود سے تھوڑی ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں طاقت اس کو کہتے ہیں، اور آزادی اسے کہتے ہیں کہ جو سب اس سے بڑی قدغنیں ہیں اس کو توڑ دیں۔ تو اب انہوں نے سب سے بڑی قدغن کو جو توڑا نا، یعنی گاڈ لیسنس کو جو قبول کیا، تو گاڈ لیسنس کا واحد نتیجہ ہے انسٹنکٹیو بینگ میں بدل جانا۔ دنیا میں تاریخ جو ہے وہ صرف مغرب جدید سے شروع اور ختم نہیں ہوتی، دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن تہذیبوں نے لوکل سے لوکل سطح پر بھی گاڈ لیسنس اختیار کی وہ حیوانی سطحوں سے بلند نہیں ہو سکیں۔ یعنی خدا سے میرا تعلق مجھے وجود کی انسانی سطحوں پر آپریٹو ہونے کے لائق بناتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنا تعلق خدا سے توڑوں گا ویسے ہی میں اپنی انسٹنکٹیو اقدار کو اپنے آئیڈیلز کی حیثیت دے کر اسے اپنے سارے نظام کی بنیاد بنا لوں گا، اس کو اپنے سارے تصورات اور مقاصد کی فاؤنڈیشن بنا لوں گا۔ یہ بیٹھ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ نیچے کا مطلوبہ نتیجہ ہے۔ مطلب نیچے جو خواب اس نے دیکھے وہ خواب مغرب جدید کی شکل میں پورے ہونے کے عمل میں، یعنی نیچے خواب دیکھنے والا تھا اور مغرب جدید اس کی تعبیرات فراہم کرنے کا ایک کارخانہ بن گیا ہے۔ مطلب بہت بڑے اسکیل پر آپ سمجھ، جمہوریت وہاں کیا ہے، یعنی وہ جمہوریت کو اپنے ویلیو آف ایکویلٹی کی سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں نا۔ تو دیکھو ہمارے یہاں جمہوریت یعنی کہ ہر آدمی کی ایک افیکٹو رائے ہے، اور وہ آدمی چاہے افلاطون ہو اور چاہے وہ، سب کا ووٹ ایک ہے، ان سب کا افیکٹ اس سسٹم میں ایک ہے، ریاستی نظام میں ایک طاقت ہے سب کے پاس۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی کیا مغرب کی جمہوریت انسانی مساوات کے حقیقی تصور سے پیدا ہونے کا دعویٰ کر سکتی؟ کیا یہ ایک مینجمنٹ والی جمہوریت نہیں؟ آپ سمجھیں، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہیومن ایکویلٹی کو اپنا عقیدہ بنا کر اس کا جو سب سے بڑا مظہر پیدا کر چکے ہیں وہ یہ ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کے لفظ ہی میں مساوات و طاقت شامل ہے، سمجھے نا؟ تو کیا ایسا ہے؟ کیا جس مساوات، انسانی مساوات کو وہ گویا انسانی نظام کی تشکیل کا سب سے بڑا سورس مانتے ہیں، کیا انسانی مساوات اتنی آرگینک، اتنی افیکٹو، اتنی ہمگیری کے ساتھ ان کی دنیاؤں میں موجود ہے؟ کیا ایکویلٹی کا تصور کسی ایسی تہذیب کا مانا جائے گا جو اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں سے برتر بربنائے طاقت سمجھنے پر مصر ہو، منوانے پر مصر ہو؟ مطلب کیا ہیومن ایکویلٹی کا تصور اصل تصور ہوگا نا، ویسٹرن ہیومینٹی میں ایکویلٹی کا تصور تو نہیں ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں سب انسان برابر، اور ہم نے اپنے دائرۂ اختیار میں سب انسانوں کی برابری کو نظام انصاف
اور نظام حکومت نے ریفلیکٹ کر کے دکھا دیا. تو کیا یہ دعویٰ جو ہے یہ مطلب ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ انسانوں کی اخلاقی، وجودی، روحانی ہر طرح کی مساوات کی مینیفیسٹیشن بنا دیا گیا ہے جمہوریت کی شکل میں؟ جیسے کارل مارکس جمہوریت کا دوسرا سب سے بڑا ناقد ہے. اس نے کہا کہ یہ کیپٹلزم کا آخری مورچہ ہے اور اس میں ووٹ برائب کیے جاتے ہیں. یہ کنونس ہو جانے والے لوگوں کے ووٹ نہیں ہوتے یا رائے رکھنے والے لوگوں کے ووٹ نہیں ہوتے. یہ کسی نظریے کی بنیاد پر ہم خیالی سے پیدا ہونے والے ووٹ نہیں ہوتے. یہ اپنی معمولی اغراض کی تکمیل کا خواب دیکھنے والے کی رائے ہے. آپ دیکھا مطلب کارل مارکس اس پہلو سے دیکھتا ہے اس کو. تو سوسائٹی جب بنتی ہے تو وہ فرد کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. فرد سرنڈر کرے گا تو سوسائٹی بنے گی. آزادی بھی اور طاقت بھی. تو نیچے جب بغاوت کرتا ہے خدا کے خلاف، مذہب کے خلاف، تو کیا سوسائٹی کے خلاف بھی وہ بغاوت کرتا ہے؟ تو اب اگر وہ کرتا ہے تو ویسٹ جو ہے وہ تو سوسائٹی بنا رہا ہے. جو فرد ہے اس کا وہ تو ایک میث کا آدمی ہے اور اس میں تو اس کی آزادی جو ہے وہ کچھ بھی ہے، طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ فرد کی آزادی اور فرد کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، تو آج کے ویسٹ کو ہم کیسے کہیں گے کہ ہاں وہ جو ایلیٹزم ہے ویسٹ کا، کیپٹلزم اصل میں انڈیویجول بیسڈ پاور ہے. یہ نیچے کا خواب ہے اور نیچے سوسائٹی کا وہ انارکسٹوں کی طرح تھوڑی انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے سوسائٹی دو طبقات کا مجموعہ ہوتی ہے، ایک محتاج ہے، ایک دینے والی، ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے. اور جو کمزور ہیں ان پر نافذ رکھی جائے گی لیب موریلٹی. یہاں خیرات کرو، صدقہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھی باتیں سوچو، اچھی باتیں کرو، ہمبل بنو. یہ انہیں باقاعدہ تعلیم کیا جائے گا. اور جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کہے گی کہ یہ سب ان کے لیے ہے تاکہ یہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں اپنی کمزوری کی وجہ سے. تو کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ یہ سارے اخلاق ان کے لیے ہیں تاکہ جاہل، بے بس اور ناقص لوگ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. روسو کہتا ہے کہ فرد جو ہے وہ آزاد ہے اور اسے سوسائٹی اور تہذیب اسلام کو برابر کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اس طرح نیچے کا ظاہر نہیں ہے کہ جو نیہلسٹ ہے. وہ ایک نئے آرڈر کو نہیں دیکھتا، وہ ایک نئے انڈیویجول کو پر فوکس کرتا. روسو ایک نئے آرڈر کو رومانٹیسائز کر رہا تھا بہت چھوٹی صلاحیت پر. روسو کو کچھ واقعات کی جذبات کی سپورٹ حاصل ہو گئی، اس کے نتائج نکلے اور اس کا آخری جو نتیجہ نکلا وہ ہیپیزم کی شکل میں تھا. نیچے اس طرح کا نہیں ہے. نیچے پوری مطلب اس کی بات میں اس طرح کا فلا نہیں ہے. تم سوسائٹی کو بھی نہیں مانتے، تم اسٹیٹ کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتا مانتا ہوں لیکن ہیومن کلیکٹیویٹی کو جن کیٹیگریز اور جن کلاسز کی ضرورت ہے وہ کلاسز مذہب نے آ کے مصنوعی کرتی ہیں، ان کو پریمیٹو بناتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، کچھ لوگ ہیں